السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو اسلامی طریقہ ایک بہت اہم واقعہ بتاتے ہیں۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سب سے طاقتور ترین معذرت تھی، کیونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت عظیم شخصیات تھیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات پہ دل و جان سے عمل کرتے تھے، اور ان کا کوئی بھی ان کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن پھر بھی کب انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی ان سے معمولی سی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ پھر کس طرح اپنی معذرت کا اظہار کرتے تھے، اس واقعہ میں اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اس بات کو آگے بڑھائیں، مزید بات کریں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کسی بات سے ناراض ہو کر کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ بلال رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے کہ خدا کی قسم، میں اسے حضور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی یاد دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بے حد گھبرا گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ اور پھر ان سے مزید بولا نہیں گیا اور روتے ہوئے مسجد سے نکل گئے۔ اب ان کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ مسجد سے باہر آ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے، میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم ایک معزز و محترم انسان ہو، جبکہ میں بہت ذلیل و خوار ہوں۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے رخسار کو چوم لیا، اور پھر کہنے لگے کہ میں اس رخسار کو کیسے اپنے پاؤں سے روند سکتا ہوں جو سر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو زمین سے اٹھایا اور پھر ان سے گلے لگے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، خاص کر والدین کے بارے میں اور ماں کے بارے میں، کہ دوسرا بندہ پریشان ہو جائے اور اسے دکھ پہنچے۔ اگر غلطی ایسے ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ ہمیں معذرت کرنی چاہیے، اس بات کا افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک اور ان کے صحابہ کرام کی زندگیاں اسلام کے سانچے میں مکمل طور پر ڈلی ہوئی تھیں، اور ان کی مثالوں سے یا ان واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سے کبھی ایسی غلطی ہو جائے، جو کہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اور کردار اور ہماری حرکات جو ہیں وہ تو ان عظیم مقدس ہستیوں کی ذات سے بہت دور ہیں۔ ہم تو اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا ہی نہیں پائے، جس طرح کہ ان عظیم صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہ عمل کر کے خود کو اس کی عملی مثال بنا دیا تھا، اور ان کے قول و فعل میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا تھا۔ تو کبھی ان سے کوئی معمولی سی غلطی ہو جاتی تھی کہ انسان سے خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ معذرت کرنے میں اور اس بات پہ پچھتانے میں دیر نہیں کرتے تھے، اور معذرت کرنے سے اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہ واقعہ احادیث کے مجموعے صحیح بخاری میں درج ہے، اور یہ حدیث نمبر 13 ہے۔ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے بارے میں
مکمل معلومات ہونی چاہیے، تاکہ اگر نادانستگی میں یا دانستہ طور پر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کا فوری طور پر اس کی معذرت کریں اور اس پہ اپنے افسوس پچھتاوے کا اظہار کریں، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی لیے کوتاہیاں جو ہیں معاف کر دیتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں یا دوسری اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے میں تھوڑی سی اگر کوتاہی کا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم رتبہ ہے، اور جب تک ہم اب کسی کے ساتھ زیادتی کرنے پہ اس سے معافی نہیں طلب کریں گے، اس سے معذرت نہیں کریں گے، تو وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی کسی کو ایسی بات نہ کہیں جس سے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اور وہ پریشان ہو کر اللہ کے حضور بدعا اس شخص کے لیے اس بات کی درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ہی یہ رکھی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، اور جس شخص کو ہم نے اذیت پہنچائی ہو، دکھ دیا ہو، تو وہ اس سے معافی طلب کر کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی سے کی معافی لے لینی چاہیے۔